الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہ اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اسماء و صفات میں تنہا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ تنہا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین ساقی کوثر شفیع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اس کے ارکان کو بتلایا ہے. اور ایمان کا جو درجہ ہے وہ اسلام سے بلند ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. ہر ایمان والا مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کے لیے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اور عمل کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعد ہی ایمان کا درجہ ملتا ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سلف صالحین نے کہا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر صرف اسلام کو ذکر کیا ہے،
وہاں پر اسلام اور ایمان دونوں مراد ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایمان کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر بھی اسلام اور ایمان دونوں مراد ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اور ایمان کو ایک ہی جگہ ذکر کیا تو وہاں اسلام سے مراد ظاہری چیز ہے کہ انسان کے جو ظاہر ہے وہ، اور ایمان سے مراد وہ ہے جو دل کے اندر جو چھپا رکھا ہے انسان، باطنی عمل ہے۔ اس لیے منافقین لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی وہ مومن نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار، کلمہ شہادت کا اقرار صرف زبان سے کیا تھا، دل میں اللہ کو نہیں بسایا تھا۔ اور ایمان کی تعریف میں سلف صالحین نے جو تعریف کی ہے، کہا کہ ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، والتصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، دل کے اندر بھی اللہ کو بسا لینا۔ یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا۔ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، باپ ماں نے خوبصورت سا نام رکھ دیا، مسلمان کا نام رکھ دیا اور اسی سے مسلمان ہو گئے، کبھی دل میں اللہ کو نہیں بسایا، کبھی اسلام اور ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، کلمہ شہادت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہیں، دوسرے اعمال کو نہیں کر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو ایمان کی بھٹی میں تپایا تھا، جھونکا تھا، سامنے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ 3 سال تک مکہ کی وادی میں، شیب ابی طالب میں 3 سال تک موقعات عامہ کو جھیلا ہے صحابہ اکرام نے، مکمل بائیکاٹ مکہ والوں نے کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ نہ خرید و فروخت کیا جائے گا، ان سے نہ مال خریدا جائے گا، نہ ان کو مال بیچا جائے گا، نہ ان کو کھانے کی چیزیں دی جائیں گی، نہ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ مکہ کی وادی میں 3 سال تک قید ہیں، کھانا پانی جو گھر میں تھا ختم ہو گیا، ماں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے، ماں کے دودھ میں دودھ نہیں رہنے کی وجہ سے ماں کے سامنے بچے بھوک کے سے لگتے ہوئے، ترستے ہوئے جان کو قربان کر دیا، لیکن صحابہ کا ایمان نہیں ڈولا، کہا کہ ایسے ہزاروں بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر قربان ہیں۔ آج مکہ میں ہم جاتے ہیں، مئی اور جون کی گرمی میں جائیں، کتنی تیز دھوپ کی تمازت ہوتی ہے، آج راستے ہموار ہیں، اس وقت کے بارے میں سوچے جب راستے نہیں تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کالے کلوٹے غلام ہیں، حبشہ کے ہیں، کسی مالدار کے ہاں غلامی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت سے سرفراز کیا، اسلام لے آئے۔ جب لے آئے، مالک کو خبر لگی، کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر میں کام کرتے ہو اور میری اجازت کے بغیر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان گئے اور میرے دین کو چھوڑ گئے۔ کہا کہ اس کو ننگے کر کے، ننگے بدن اس کو دھوپ کی تمازت میں لے جا کر کے صحرا میں لٹا دو، اور اس کے اوپر سے گرم پتھر ڈال دیتا تھا۔ لیکن حضرت بلال حبشی جن کے دل کے اندر ایمان آ گیا تھا، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر توکل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت تھی، کہا کہ مر جائیں گے لیکن دین اسلام سے نہیں پھریں گے۔ کہا عہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے کہا کہ اے بلال، آپ کی چلنے کی آہٹ کو، آپ کے قدموں کے تال کو، جب آدمی چلتا ہے تو آواز جو آتی ہے، اس آہٹ کو، اس آواز کو میں نے جنت میں اپنے آگے سنا ہے۔ آپ کون سا کام کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ آپ میرے آگے جنت پہ چل رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، اذان دینے والے ہیں۔ کہا کہ اے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی،
آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں اسی کی برکت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل کیا اور میں نے آپ کی آواز کو اپنے آگے پایا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان تھا صحابہ اکرام کا۔ گھر بار جان مال بال بچے تجارت بزنس سب کو چھوڑ دیا مکہ میں اور چلے گئے مدینہ۔ آج اگر ہمارے بچے تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تھوڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے دوروں پر بھٹکنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ پر ہمارا ایمان نہیں رہتا، اور یہی ایمان کی کمزوری ہے کہ آج ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری حکومت ہوگی، تم امامت کے عہدے پر فائز رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکے گی۔ کب؟ جب تمہارے اندر ایمان ہوگا۔ تو ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنے کو، دل سے تصدیق کرنے کو، اور عمل جو اعضاء اور جوارح ہیں، ہاتھ ہے، زبان ہے، پیشانی ہے، مال ہے، اس کے ذریعے سے عمل کرنا۔ اور آگے کہا کہ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ ایمان کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے ایمان کے بارے میں کہ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق ہو، اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ عمل کریں گے تو ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اور عمل نہیں کریں گے تو ایمان میں بڑھوتری نہیں ہوگی، ایمان کمی ہوگی۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس فعل کی وجہ سے وہ ایمان سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک کوئی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی زندگی، اس کا رہنا، اس کا سہنا سب کچھ میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن اور حدیث کے خلاف اگر ہم تھوڑا بھی عمل کر رہے ہیں تو گویا ہمارا ایمان کے اندر کمی بیشی ہو گئی، ایمان کمزور ہے۔ اس طریقے سے کہا کہ اللہ فمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، اپنے زبان سے جو آدمی اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات بولے۔ گالی گلوچ کرنے والے کے اندر ایمان کے اندر کمی ہو گئی، گالی دیا ایمان کے اندر کمی ہو گئی، یہ ایمان کے اندر کمی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب مومن حقیقت ایمان والے حقیقی وہی ہیں، حقیقی ایمان والے کہ جب اللہ کی آیتوں کی ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے یا خود پڑھتے ہیں تو دلوں کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ محاسبہ کریں رات کو سوتے وقت کہ ہم یہاں سے جو ریال کما کر کے بھیج رہے ہیں اس ریال سے ہم انجینئر ڈاکٹر بنا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کو IPS بنا رہے ہیں، وہ سب بھی بنائیں، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اتنی تعلیم ضرور دے کہ آپ کا بچہ یا ہمارا بچہ قبر کے اندر جو سوالات ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، اس کا جواب دے سکے۔ سب کو پتا ہے، آپ کہیں گے ہم کو پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے جواب جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی۔ معرفت کا مطلب اللہ دل میں نہیں بسے گا، نہیں دے پائیں گے جواب۔ کہا تمہارا دین کیا ہے، سب کو پتا ہے اسلام ہمارا دین ہے، لیکن اسلام کہتے کس کو ہے؟ اس سے پہلے جب میں خطبہ دینے کے لیے آیا تو بتایا تھا، اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے کر دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں فنا ہو جانا اپنے آپ کو، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے اور شرک سے دور رہنا ہے۔ تو یہ کتنے لوگ کرتے ہیں ہم میں؟ مسلمان تو ہے، شرک بھی ہے، مسلمان تو ہے، بدعت بھی ہے، مسلمان تو ہے، اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، سب کوئی ملوث ہے۔ تو وہاں پر جب قبروں میں سوال ہوگا کہ دین تمہارا کیا ہے، نہیں دے پائیں گے جواب۔ یہاں دے رہے ہیں آسانی کے ساتھ، یہ ہے تمہارے نبی کون ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہاں پہچان نہیں پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو بتلا رہے ہیں اس کو لے لو، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کلام کرتے تھے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ بس اللہ کے نبی آپ نے جو کہہ دیا وہی ہمارے لیے میل کا پتھر ہے، ہم اس کے نہ ادھر جائیں گے نہ دائیں جائیں گے نہ بائیں جائیں گے۔ تبھی تو عرش والے نے پروانہ بھیجا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سوچے، تصور کریں آپ کے کمپنی کا باس، جو کمپنی کا مالک ہے، اچانک آئے آپ کے پاس اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کام سے بہت زیادہ خوش ہوں، تم بہت محنت کرتے ہو، تمہارے کام سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ کی خوشی کی یا ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ ہم نے ہمارے باس جو کمپنی کا مالک ہے وہ ہماری تعریف کر رہا ہے، ہم یہاں کے لوگوں کو بھی بتلائیں گے اور گھر والے کو بھی بتلائیں گے کہ آج ہمارا باس بہت تعریف کیا ہے۔ سوچے کہ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروانہ یہ مل جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے اور تمہیں مکان علیین میں مطلب جنت کے اندر اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا ہے، کتنی خوشی ہوگی۔ یہ صحابہ اکرام کو مقام ملا تھا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام، ایمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے اندر بسلایا تھا۔ تو ایمان کے بارے میں کہا کہ ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے جو سوال کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتلائے جو کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اور مومنین بھی اسلام لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تم میں سے ہر ایک آدمی جو ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اس کے فرشتوں کے اوپر، اس کے نازل کردہ کتابوں کے اوپر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر، تو یہ اصل ایمان کے جو ارکان ہیں اللہ نے بتلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ من او شرہ، تقدیر کے اوپر بھی ایمان۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے، 6 چیز ہے، وہ 6 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی ایمان کی تب تک کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، دوسری چیز ہے اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا کہ فرشتے ہیں، تیسری چیز ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں لیکن وہ ساری کی ساری کتابیں فنا ہو گئی، گڈمڈ ہو گئی، ملاوٹ کا شکار ہو گئی، اور یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور یہ سب سے صحیح کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن کریم کے حقانیت کے اندر۔ رسولوں کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب سچے تھے، اپنے وعدے کے پکے تھے، انہوں نے اپنا کام کیا، اور 25 رسول جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے اس کے بارے میں بتانا کہ یہ سب کے سب رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اس طریقے سے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے کہ ایک دن جانا ہے، مرنا ہے سب کو، آنے کا وقت مقرر ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جانے کا وقت مقرر نہیں ہے۔ ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا چیک اپ ہوتا ہے ہر 2 مہینے پر، 3 مہینے پر، 4 مہینے پر، 5 مہینے پر، بچہ صحیح ہے، سالم ہے، کیسا ہے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے 9 مہینے کے بعد۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے مہینے میں بچہ پیدا ہوگا، لیکن جانے کی کوئی فکر نہیں، جانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا 5 منٹ کے بعد موت ہو جائے، کوئی نہیں جانتا، جانے کا وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے اس پر یقین رکھنا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی بلڈنگیں تباہ ہو جائیں گی، یہ خوبصورت گھر جس کو ہم بنا رہے ہیں اور سونے کا پہاڑ جو خرید کر کے گھر میں رکھ رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ ایک دن جانا ہے اسی قبر کے اندر 2 میٹر گھر کے اندر، اب اس کو محل بنانا ہے یا اس کو ایک دم تنگ گلی بنانی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ نیک جو لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ قبر محل کی شکل لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جنت کی کھڑکیوں کو، اور اس کے اندر جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ انسان کا مرحلہ 4 ہے، ایک ہے ماں کے پیٹ کے اندر، دوسرا ہے دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تب، تیسرا ہے برزخ یعنی آخرت سے پہلے کی جو زندگی ہے، قبر کا معاملہ۔ اگر اچھے ہوئے تو یہیں سے معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا، اور اگر اچھے نہیں ہوئے
تو پھر یہیں سے عذاب کا شکار ہوتے رہے۔ اور چوتھا مرحلہ آئے گا جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اس کے بعد ایک بار سور پھونکنے سے جو لوگ بھی جاندار کی شکل میں ہوگا، چاہے چرند و پرند ہو، درخت ہو یا کوئی، سب فنا ہو جائے گا، انسان بھی مر جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے مرتبہ جب سور پھونکیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیچڑوں والی بارش کرے گا اور انسان زمین سے ایسے نکلے گا جیسے بلڈنگوں کو نکالا جاتا ہے، اور نکل کر کے ایک میدان محشر قائم ہوگا یمن کے آگے، وہاں میدان ہوگا، وہاں پر سارے لوگ جمع ہوں گے۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی، اس آگ سب کو ہانکتے ہوئے اس کو میدان محشر میں جمع کرے گی، اور عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو کر سب کا فیصلہ کرے گا۔ اور جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ کامیاب ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ ذلیل و خوار ہے۔ پل صراط کا واقعہ ہے، پل صراط بال سے بھی پتلا، رات کی تاریکی جو بھی ہم رات کو دیکھتے ہیں اس سے بھی گھنگور تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، دونوں طرف جہنم کی دہکتی ہوئی آگے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اب گزرو اس پر سے، لوگ اپنے ایمان کی روشنی میں گزریں گے، جس کے اندر جتنے نیک اعمال ہوں گے وہ اتنے ہی تیزی سے گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بہت اٹک کر کے کیسے بھی کر کے پار کریں گے، اور وہ تلوار کی دھاری سے بھی تیز ہوگا اس پل کے اوپر جو ایمان والے نہیں ہوں گے، جس کے، یہ مشرکین کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا معاملہ ہے، جن کے اعمال کم ہوں گے، شرک والے ہوں گے، وہیں پر کٹ کر کے گر جائیں گے، وہیں سے ان کا معاملہ ہوگا۔ تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کے وجود پر علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی ہے ہستی جو اس دنیا کو اور اس پوری دنیا کو چلا رہی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں رکھ رہا ہے کہ اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، نہیں، اللہ عرش پر مستوی ہے، 7ویں آسمان کے اوپر جو دنیا ہے، 7 آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے، عالم ربانی، وہاں عرش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ کرسی پر جب بیٹھتے ہیں تو کوئی کرسی کھینچ لے تو گر جاتا ہے آدمی۔ تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو نعوذ باللہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی کا محتاج ہے، یعنی کرسی کھینچ لی جائے گی، عرش کو کھینچ لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ گر جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں رکھنا ہے، عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، وہ کیسے ہے ہم کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جب یہ آ جائے گا تو اللہ کو ایک جاننا ہے، توحید الوہیت، اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہاتھ، اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، جب یہ ہاتھ اٹھے تو جب پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، صرف اللہ کو مانو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کرو۔ جان لو لو اجتمعت الامہ علی ان یضروک لن یضروک شیئا الا ما کتب اللہ لک، یہ جان لو کہ پوری دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ایک طرف ہو جائے اور اللہ نہیں چاہ رہا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تمہاری طرف آ جائے اور اللہ نہیں چاہ رہا ہے تو وہ تم کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کے ربوبیت پر ایمان، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس دنیا کو بنایا اور وہی اس کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اور اللہ کے پیارے نام ہیں، صفات ہیں، اس کے اوپر ایمان۔ تو اللہ کی ایمان کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 چیزیں نہیں ہوں گی ایمان مکمل نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان، دوسری چیز اللہ کی الوہیت پر ایمان، تیسری چیز اللہ کی ربوبیت پر ایمان، چوتھی چیز اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے گا تو پھر باقی ایمان کے جو ارکان ہیں کہ آخر فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کو بتلائیں گے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ایمان ہمارے دل کے اندر نہیں بس سکتا، اور جب ایمان دل کے اندر نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر پائیں گے، عمل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کم از کم رب کی معرفت،
دین کی معرفت اور رسول کی معرفت کا علم حاصل کرے. اور یہ تین چیزوں کی معرفت نہیں ہوگی. سب جانتا ہے کہ رب اللہ ہے، لیکن اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کے معرفت کا مطلب کیا ہے، اللہ کا ہونے کا مطلب کیا ہے. سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اس کا معنی کیا ہے. اس کو جاننا ضروری ہے اور ہر کسی کو جاننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ایمان پر باقی رکھے، موت ہو تو ایمان پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، سفارش کا مستحق بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ قرض میں ہیں، قرض کی ادائیگی میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں پیدا فرمائے. جن کی بچیوں کی شادی میں پریشانیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم.